نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے
ان کی اپنی جگہ پہ ایک خاص فضیلت ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یہ فضل عطا فرماتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پہلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی نبوت اور رسالت ملنے پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو بستیوں میں سے کسی بستی کا سردار ہو، جو علاقوں میں سے کسی علاقے کا بڑا ہو، جو مالدار ہو، جو صاحب حیثیت ہو، جس کے پاس جاہ و جلال، منصب، مرتبہ، عہدہ یہ سب کچھ ہو، نبوت اسے ملنی چاہیے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں ان دو بستیوں میں کسی بڑے پر یہ قرآن نازل نہیں ہوا؟ کیوں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا؟ صرف انہیں ہی کیوں رسول چنا گیا؟ یہ اعتراض تھا اس امت میں بھی کچھ لوگوں کا، اور جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے پاس انبیاء اور رسل آئے، ادھر بھی اعتراض تھا کہ اللہ نے اسے کیوں نوازا ہے نبوت اور رسالت سے؟ وہ تو ہم میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی، کسی بڑے کو ملنی چاہیے تھی جنہیں وہ اپنے طور پہ بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، نبوت اور رسالت کسے دینی ہے یہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے، لوگوں کو پتہ نہیں۔ لوگوں کا فیصلہ لیڈر چننے میں، امام چننے میں وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن جسے اللہ وحدہ لا شریک اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمائے، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں عطا فرمانی ہے۔ اور دوسرا اللہ نے جواب یہ دیا کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جب فضل اس کا ہے تو مرضی بھی اسی کی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تیسری جگہ پہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کسی بڑے کے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو اب یہ تقسیم کریں گے؟ اللہ کی رحمت کو لوگ تقسیم کریں گے؟ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت کو خود ہی تقسیم کرے گا۔ رسول اختیار کرنا، رسول کو چننا، اور پھر اس پہ نبوت اور رسالت کو اتارنا، اللہ کا وحی عطا فرمانا، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور جس بندے پہ مخلوق میں سے یہ ہو جائے وہ باقی مخلوق سے اعلیٰ اور بلند اور افضل ہو جاتا ہے۔ تو سارے انبیاء عام طور پہ دوسری مخلوق سے وہ بہتر ہیں جسے اللہ نے وحی عطا فرما دی، رسول بنا دیا یا نبی بنا لیا، وہ باقی لوگوں سے اس حوالے سے بہتر ہو گیا۔ اب پھر اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں اور رسولوں میں بھی مراتب رکھے ہیں۔ کچھ انبیاء اور رسل کا مرتبہ اور فضیلت اللہ نے بلند رکھی ہے، اور کچھ کی اللہ نے اس سے بھی زیادہ بلند رکھی ہے، کچھ کو اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ان سے بھی زیادہ مراتب عطا فرمائے ہیں۔ انبیاء اور رسل آپس میں بھی ایک دوسرے سے مرتبے میں اعلیٰ، پھر اعلیٰ، پھر اعلیٰ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ جو رسول اور پیغمبر ہیں ہم نے ان کو ایک دوسرے پہ فضیلت عطا کر رکھی ہے، کچھ کو ہم نے کچھ پر فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ انبیاء اور رسل کے بھی اپنے مرتبے ہیں آپس میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے تمام انبیاء اور رسل سے افضل و برتر قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر،
قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک پوری اولاد آدم کا اگر کسی کو سردار بنائے گا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اگر قیامت کے دن ایک واحد بندے کو اللہ وحدہ لا شریک لواء الحمد عطا فرمائے گا، اگر ایک واحد بندہ جس کے جھنڈے کے نیچے سارے نبی اور رسل آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اگر کسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے والد ہیں، باپ جن کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، انہیں ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے آ کے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اکرم الناس، کائنات میں سب سے زیادہ معزز شخص کون ہے؟ فرمایا اکرم الناس اتقاہم، سب سے معزز وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے، جس کی پرہیزگاری، جس کے دل میں اللہ کا ڈر وہ زیادہ ہے، عزت والا بھی وہی ہے۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ نہیں پوچھا، ہم نے پوچھا ہے کہ ایک بندہ اس کا آپ نام بتائیے کہ وہ سب سے معزز کون ہے۔ اگر کوئی بندہ ہم کہیں کہ سب سے معزز وہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تو یوسف علیہ السلام ہے، ابن نبی اللہ، ابن خلیل اللہ، کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، پھر ان کا والد بھی اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، پھر جناب یوسف کا دادا وہ تو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ یہ خاص فضیلت ہے کنبہ ابراہیم کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے بطور خاص تذکرہ فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کچھ لوگوں کو چنا ہے، آدم کا نام لیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، نوح علیہ السلام کا نام لیا، اور ساتھ ہی کا وہ آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری اولاد، جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل، و آل عمران، اور جناب عمران کی اولاد، جو جناب مریم علیہ السلام کے والد ہیں عمران، ان کی اولاد، انہیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے بطور خاص چن لیا ہے، اختیار کیا ہے، اللہ نے انہیں فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا علی العالمین، سارے جہانوں پر، کیونکہ جو خصوصیات ان انبیاء میں ہیں، ان انبیاء اور رسل میں ہے اور ان کی اولاد میں ہے، وہ کسی نبی اور رسول کی اولاد میں وہ خصوصیات نہیں ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ 4 کا تذکرہ فرمایا، آل عمران، آل ابراہیم، نوح علیہ السلام اور جناب آدم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، باہر سے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات کو 2 گروہوں میں بانٹا اور مجھے ان میں رکھا جو سب سے بہتر تھا، مجھے اس گروہ میں رکھا جو گروہ دونوں گروہوں میں بہتر تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی حدیث تفصیل سے بیان فرمائی ہے، لیکن ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کنبہ سے، اسی خاندان سے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ، اپنا دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے والے، اور فرمایا، تذکرہ کر دیا جب کسی نے پوچھا کہ سب سے معزز کون ہے، کہا معزز تو پھر آل ابراہیم ہی ہے، کہ یوسف کا باپ بھی نبی، ان کا باپ بھی نبی، اور پھر ان کا اسحاق کا باپ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہیں، جو اللہ کے خلیل ہیں۔ ایک اور واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب یوں کیا، یا خیر البریہ، اے کائنات کے سب سے بہترین آدمی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے
اس میں سے سب سے بہتر افضل ہے کوئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کو خیر البریہ قرار دیا، کائنات کے سب سے بہترین لوگ، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے۔ آپ سورہ بینہ پڑھیے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے، کائنات کے بہترین لوگ۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو وہ ہے کہ لوگ جن پر ایمان لاتے ہیں اور جن کی ہدایات کی روشنی میں نیک عمل کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بہترین شخصیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے یہ بات سنی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے اے کائنات کے سب سے بہترین آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک ابراہیم، وہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے۔ یہ فضیلت و افضلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ اگر ایسا کوئی کہے کہ کائنات کا سب سے بہترین آدمی تو وہ تو پھر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کی کچھ رسولوں سے ملاقات کروائی۔ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک ہر ایک آسمان پہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا، آپ کی ملاقات کروائی گئی۔ 7ویں آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، بیت المعمور کے ساتھ۔ بیت المعمور جیسے یہاں دنیا میں انسانوں کے لیے بیت اللہ ہے کعبہ، وہاں آسمانوں پہ فرشتوں کے لیے عبادت کی جگہ وہ بیت المعمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور میں داخل ہو کے دوبارہ باہر آ جاتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اور ایک ہی وقت میں 70,000 فرشتے اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، میں نے جا کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا میرے بیٹے اور اللہ کے نبی تجھ پر بھی سلام ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھنے لگے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جناب ابراہیم کا حلیہ تو بیان کیجئے، ہمیں بتائیے تو صحیح کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء وہ کیسے نظر آتے تھے، ان کی شکل کیسی تھی۔ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو بتانے لگے وہ ایسے تھے وہ ایسے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مجھے دیکھ لو ویسے ابراہیم علیہ السلام، جیسے مجھے دیکھ لو ویسے ہی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھ لو جیسے میں ہوں ویسے ہی جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اور آئیے آگے چلیے، اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آیا، بعض روایات میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان والے سلام بھی بھیجیں اور درود بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں اور سلام بھی بھیجیں۔ اب سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ سلام کیسے بھیجا جاتا ہے۔ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر درود سکھایا۔ کیا تھا
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ تو رحمتیں بھیج، مہربانیاں فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور مہربانیاں ویسی فرما جیسی تو نے ابراہیم اور جناب ابراہیم کی اولاد پہ فرمائی، ویسی مہربانیاں، مثال دے کے مانگی مہربانیاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ویسے مہربانیاں فرما جیسے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ فرمائی۔ اور ساتھ ہی اگلا حصہ درود کا، اے اللہ محمد اور آل محمد کو ویسے برکتیں عطا فرما جیسے ابراہیم اور آل ابراہیم کو برکتیں عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے فضیلت جھلکتی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے دین اسلام میں بھی یہ کہہ کے ہمیں متعارف کروایا ہے، بلکہ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم سب اگر آپ نے پیروی کرنی ہے تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور دین کی پیروی کیجئے۔ حنیفا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ حنیفا، یک طرفہ، یکسو، زندگی کا ایک مقصد کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی کا ایک مقصد میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، زندگی کا ایک مقصد کہ میں نے توحید اجاگر کرنی ہے۔ ولم یکن من المشرکین، جہاں جہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا وہاں آپ کو اکثر ملے گا ما کان من المشرکین، لم یکن من المشرکین، حنیفا مسلما، یک طرفہ، یکسو اور فرما بردار، پھر توحید پر پکے، مشرکوں میں سے نہیں تھے، مشرکوں میں سے نہ ہوئے۔ ایسا معاشرہ کہ جس پورے معاشرے میں شرک، حتیٰ کہ والد بھی انہی کے ساتھ، ایک اکیلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اکیلے بادشاہ وقت نمرود کا سامنا ہے، ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تو بہت ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، کہا کرتے تھے مشرکین مکہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں، یہ گھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ہم اس کے متولی، ہم اس کے والی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں پھر کہا، پھر جب یہودیوں اور عیسائیوں کی اس بات کو سنا کہ وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ابراہیمی، ہم بھی ابراہیمی، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین مکہ بھی، آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر عظیم شخصیت ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر ایک مذہب، ہر ایک گروہ اپنے آپ کو ابراہیم کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیمی، عیسائی کہا کرتے ہم ابراہیمی، یہودی کہا کرتے ہم ابراہیمی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ پہلی بات سنو، ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے اور عیسائی بھی نہیں۔ بعض نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا اہل کتاب میں سے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تورات کے پیروکار تھے، بعض نے کہا انجیل کے پیروکار تھے۔ اللہ نے کہا ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جب تورات اور انجیل کا نزول ہی جناب ابراہیم کے بعد ہوا ہے تو پھر وہ کیسے پیروکار تھے تورات اور انجیل کے، یا کیسے پیروکار تھے یہودیت اور نصرانیت کے؟ ہرگز نہیں، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے۔ انہوں نے بتوں کی پوجا کو، بتوں کی عبادت کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا، اور اس کے خلاف جو ہے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا علم اٹھائے رکھا۔ ساری زندگی تکالیف، مصیبتیں، آزمائشیں لوگوں کی طرف سے یا جس آزمائش میں اللہ وحدہ لا شریک نے ڈالا انہوں نے ان سب کو پورا کیا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف پوچھنا ہے تو ابراہیم کا تعارف یہ ہے کہ وہ اکیلا ایک امت کے برابر تھا، ایک اکیلا ایک امت کے برابر،
اور اللہ وحدہ لا شریک نے فضیلت و فوقیت ایسی عطا فرمائی. آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، آگ اس کے جسم کے ان حصوں کو چھوئے گی بھی نہیں جو حصے سجدہ کرتے ہوئے زمین پہ لگتے ہیں. اعضائے سجدہ انہیں جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں. بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو اعضائے وضو ہیں، اعضائے وضو آپ دیکھیے نماز اور نماز سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کی فضیلت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر اتنے لوگ ہوں گے میدان محشر میں، آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. او بے نمازیو توجہ کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہچانوں گا تب جب اعضائے وضو، خدا را ایسے نہ بنو کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہچان ہی نہ سکیں. اپنے تعارف کو مسمار نہ کرو، اپنے تعارف کو برقرار رکھو. اگر اپنی پہچان قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروانی ہے، زبان سے وہاں کہتے رہو گے کہ میں آپ کا ہوں میں آپ کا ہوں، نہیں، وہاں تو نشانیوں سے پہچانا جائے گا. مومنوں کو بھی نشانیوں سے، مجرموں کو بھی نشانیوں سے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو بھی نشانیوں سے اور مومنوں کو بھی نشانیوں سے پہچانا جائے گا. آگ نہیں جلائے گی جہنم کی آگ. اور جب انہیں جہنم سے نکالا جائے گا تو یہی دیکھا جائے گا کہ کیا اعضائے سجدہ، اعضائے وضو انہیں آگ نے جلایا ہے. اگر جلایا ہے تو پھر تو ابدی جہنمی، پھر پڑے رہیں، پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اعضائے سجدہ اور اعضائے وضو کو اگر جلایا نہیں ہے تو پھر اسے باہر نکال لیا جائے گا. حتیٰ کہ اس شخص کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا. آپ دیکھیے اعضائے وضو آگ نہیں جلاتی. اور جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، اللہ نے کہا ابراہیم کے ایک بال کو بھی نہیں جلانا. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی، سلامتی والی، امن والی. اور میں نے تاریخ کی ایک کتاب میں البدایہ والنہایہ جو امام ابن کثیر کی ہے اس میں پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ساری زندگی تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں رہے، آرام کا بھی کچھ وقت آپ کا گزرا ہے جس میں آپ سکون کا وقت گزرا ہو؟ ساری زندگی تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ کی طرف سے امتحانات، اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں کی طرف سے تکلیفیں اور مصیبتیں. کہا جو میں نے ٹائم ادھر گزارا ہے نا جب مجھے آگ میں پھینکا گیا تھا، وہ میں نے اطمینان سے گزارا ہے، آرام سے گزارا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. چونکہ ہم چند دنوں بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی سنت پہ عمل کرنے والے ہیں تو یہ تذکرہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ.